بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حق و باطل آمنے سامنے کھڑے تھے، جب ایک طرف تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اور دوسری طرف تھا جھوٹ کا تاج پہنے مسیلمہ کذاب، یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کی بقا داؤ پر لگی تھی، جب تلواریں گونج رہی تھی اور ایمان کا سخت امتحان جاری تھا۔ یہ ہے یمامہ کی وہ تاریخی جنگ جو رہتی دنیا تک سچائی، قربانی اور وفاداری کی عظیم مثال بنی رہی۔ ایسا ہی ایک فتنہ تھا مسیلمہ کذاب، ایک جھوٹا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے خود کو رسول کہہ کر اسلام کو چیلنج کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے اور خلافت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اسلام کے خلاف فتنے اٹھنے لگے تھے، مرتد قبائل بغاوت کرنے لگے تھے، اور ان سب میں سب سے بڑا فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا جھوٹا دعوی نبوت۔ مسیلمہ نے یمامہ کے علاقے میں اپنے پیروکار کو جمع کرنا شروع کیا۔ وہ چلاک، فصیح اللسان اور جادوئی کلام کرنے والا شخص تھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبی ہوں، تمہیں نماز کا آدھا بوجھ معاف کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی نہیں دینی۔ وہ لوگوں کو لالچ دینے لگا، عہدے، زمینیں، آسانیاں، اور یوں کئی قبائل اس کے پیچھے ہو گئے۔ لیکن وہ قرآن کی طرح وہی لکھنے لگا، جیسے الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ جب وہ اپنی طرف سے قرآن کی آیتیں گڑھنے لگا، یعنی ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تمہیں کیا معلوم کیا ہے، ہاتھی اس کی سونڈ لمبی ہے اور دم چھوٹی۔ یہ سن کر اہل ایمان ہنس پڑتے، مگر جاہل اسے وہی مانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملی تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ اسلام کی بنیادوں پر حملہ ہو رہا تھا، قرآن کے الفاظ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر اس فتنے کو ابھی نہ روکا گیا تو اسلام کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی۔ انہوں نے سیف اللہ فاتح احد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے خالد، یہ فتنہ دین کو نگل جائے گا، جاؤ اور اس فتنے کا خاتمہ کرو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کمر کس لی اور ان کے ساتھ تقریباً 13,000 صحابہ و تابعین کا قافلہ روانہ ہوا، جن میں حضرت برہ بن مالک، حضرت زید بن خطاب، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ جب حضرت خالد یمامہ پہنچے تو مسیلمہ کی فوج تعداد میں زیادہ، قلعوں سے محفوظ اور ظاہری طاقت میں مضبوط تھی، مگر ایمان کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر گروہ کا قائد وہ تھا جو جنگ بدر اور احد کا تجربہ رکھتا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو پہلے دن دشمن کے زور نے مسلمانوں کو کچھ پیچھے دھکیل دیا، لیکن حضرت برہ بن مالک نے بلند آواز میں کہا، اے اللہ، آج ہمیں ویسی ہی فتح دے جیسی بدر میں دی تھی۔ پھر وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھے، تن تنہا دروازہ کھولا اور دشمن کے اندر گھس گئے۔ اس جنگ کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ حضرت سیدنا سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ شہادت۔ جنگ یمامہ کے دوران جب مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو قبیلہ بنی حنیفہ کے لشکر نے زبردست حملہ کیا، بہت سے مسلمان منتشر ہونے لگے۔ ایسے میں حضرت سیدنا سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قرآن کے بڑے حافظ اور بہت بہادر صحابی تھے، آگے بڑھے اور بلند آواز میں پکارا، اگر تم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آج اس کا دفاع بھی کرو۔ یہ الفاظ سن کر کئی مسلمانوں کے دل میں غیرت جاگ گئی اور وہ واپس میدان جنگ کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں جھنڈا سنبھالا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر آج میں پیچھے ہٹ گیا تو میں بدترین حامل قرآن ہوں گا۔ انہوں نے تن تنہا کفار کے ہجوم میں گھس کر لڑائی جاری رکھی، یہاں تک کہ ان کا جسم زخموں سے چور ہو گیا، لیکن ان کی زبان پر آخری وقت تک قرآن کے الفاظ اور اللہ کا ذکر جاری رہا۔ جب جنگ کے بعد ان کا جسم ملا تو پہچانا نہ جا سکا، صرف ان کی آواز اور قرآن کی تلاوت سے انہیں شناخت کیا گیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے، لیکن ان کا جذبہ اور الفاظ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے دلوں کو جگانے والا پیغام بن گئے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن اپنے سینے پر باندھا اور فرمایا،
اگر آج میں پیچھے ہٹ گیا تو قرآن سے غداری ہوگی۔ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی دشمن کے نرگے میں آئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے اور شہادت پا گئے۔ حضرت ثابت بن قیس نے اپنے ساتھیوں کو کہا آج ہم پیچھے ہٹے تو کل قرآن پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مسیلمہ کذاب کا انجام جب جنگ شدت اختیار کر گئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ سیف اللہ کا وار مسیلمہ ایک باغ میں بھاگ کر چھپ گیا جسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کا باغ۔ صحابہ نے اس باغ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت وائشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پہلے زمانہ میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اب توبہ کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور بالکل ویسے ہی پھینکا جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پھینکا تھا، لیکن اس بار ہدف تھا مسیلمہ کذاب۔ نیزہ سینے میں لگا اور مسیلمہ زمین پر گرا، مر گیا۔ اسلام کے سب سے بڑے جھوٹے کا انجام ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں 1200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے جن میں کئی قاری اور حافظ قرآن شامل تھے۔ اسی جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا جائے تاکہ ضائع نہ ہو۔ جنگ یمامہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایمان کی حفاظت تلوار سے بھی زیادہ قربانی مانگتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے صرف زمین نہیں بچائی بلکہ قرآن، ایمان اور دین کو بچایا۔ آخر میں یہی پیغام ہے، اگر آج بھی ہم اپنے دین، قرآن اور سنت کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو جھوٹے دعوے اور فتنہ پرور باتیں اور باطل نظریے دوبارہ سر اٹھائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے لہو دے کر ہمیں روشنی دی۔ کیا ہم اپنے وقت، اپنی صلاحیت اور اپنا کردار نہیں دے سکتے؟ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے حوصلے کو بڑھا دیتا ہے اور ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کے دل کو چھو جائے، کسی کی زندگی بدل جائے یا کسی کے علم میں اضافہ کر دے۔ یاد رکھیں، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور نیکی پھیلانے سے دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، آپ کس موضوع پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور علم و حکمت سے بھرپور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔